من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین نصر من اللہ و فتح قریب. Welcome to members from the media. We are here with our president, in charge president Mr. Firdaus Ahmed, spokesman Mr. Inamul Nabi, chairman political affairs committee Mr. Ishtiaq Qadri, and I am also supported by here the candidate from Lalchowk constituency Mr. Ghazanfar Ali, and there is also my friend Ashok Raina from Habakadar, who is our fervent supporter. I welcome you all to this press conference from the core of our hearts. Today we are issuing our manifesto. Before the manifesto is released, I would like to put certain things to your knowledge that Awami Ittihad Party is contesting this election with full support from the masses. جیسے پارلیمنٹ الیکشن میں نارتھ کشمیر میں انجینئر صاحب our prisoner of conscience مسٹر عبدالرشید انجینئر صاحب، اس کے حق میں ایک لہر تھی، عوامی لہر تھی جو نہ رکنے کا سوال رکھتی تھی، اور وہ لہر اس وقت جنوبی کشمیر میں جاری و ساری ہے. ہمارے چیف کمپینر محترم ابرار رشید صاحب جس طرح جنوبی کشمیر میں گاؤں کریا گلی گلی میں گھوم رہے ہیں، اور لوگوں کا جو والہانہ استقبال ہے وہ صرف استقبال تک محدود نہیں ہے، بلکہ عوام کی طرف سے پورے اعتماد کا اظہار ہے، اور ہر جگہ لوگ عوامی اتحاد پارٹی کے کینڈیڈیٹوں کو رشید صاحب کی قیادت میں جیتنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اور لوگ ہم سے وعدہ بھی کرتے ہیں. چنانچہ اس الیکشن، یہ تو ایک منفرد الیکشن ہے، کیونکہ یہ الیکشن اس وقت ہو رہا ہے جب 5 اگست 2019 کو کشمیری عوام کی خواہشات، جذبات کو قتل کر کے نہ ہمیں کسی جگہ کسی انڈرسٹینڈنگ میں لیا گیا، کشمیری عوام کو 2 یونین ٹیریٹریز میں تقسیم کیا گیا، لداخ اور جموں کشمیر، اور 6 سال تک یہ سلسلہ ظلم اور جبر کا جاری رہا. آج ہم مایوسی اور قنوطیت کے عالم میں ہیں، اور ہر شخص اپنی جگہ مایوس ہے، لیکن اس مایوسی سے نکلنے کے لیے عبدالرشید انجینئر صاحب نے پارلیمنٹ الیکشن جیت کر، اور وہ بھی بھاری منڈیٹ حاصل کر کے عوام سے، وہ یاس اور قنوطیت کا عالم وہ بت توڑ چکے ہیں. خوف، ہراس اور سیاسی غفلت شاری کے بت جو ہم پر سوار تھے وہ اب ٹوٹنے لگے ہیں، جو آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کل تک فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ صاحب، یا محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ جی، جو نیشنل کانفرنس اور PDP کی جانب سے لوگوں کے نمائندے مانے جاتے تھے، وہ بات کرتے نہیں تھے. لیکن انجینئر صاحب کی اس شاندار کامیابی نے یہ خاموشی کے دروازے توڑ دے، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ بات ہوتی ہے. اور میڈیا کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نہ صرف سرکاری قید خانوں میں ان کی ترجمانی کرے، بلکہ وہ عوام کی نمائندگی کرے. مجھے معلوم ہے کہ آپ پر بھی قدغن ہے، وکلا پر بھی قدغن ہے. ان قدغنوں کو ہمیں توڑنا ہے، خوف، ہراس کے بت ہمیں توڑنی ہے. اسی لیے انجینئر صاحب میدان میں ہیں. مجھے اپنے چیف کمپینر محترم ابرار رشید صاحب کی جو اس میں جو عوامی مقبولیت حاصل کی، to our understanding he is the face of the party. ہر جگہ یہی نعرہ بلند ہوتا ہے، تیرا یار میرا یار ابرار ابرار، تیرا بھائی میرا بھائی ابرار بھائی ابرار بھائی، گھر گھر انجینئر گھر گھر انجینئر. اور یہ نعرے ایسے پاپولر ہو رہے ہیں کہ لوگوں میں ایک امید جاگ اٹھی ہے. اس امید کو حقیقت میں
تبدیل کرنے کے لیے ہم آج یہاں اپنے مینیفیسٹو کا اعلان کرنا چاہتے ہیں اور کینڈیڈیٹس کا فہرست بھی آپ کو ہم فراہم کرنے کی کرتے ہیں. اور ساتھ میں آپ جو ہمارے خلاف جو الزامات نیشنل کانفرنس اور PDP والے لگاتے ہیں وہ سراسر بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہے. ایک شخص جو پچھلے 7 سالوں سے تہاڑ جیل کے بند قید خانوں میں اندھیری کالی کوٹریوں میں سہما ہوا ہے اور اس کا وزن بھی کم ہو چکا ہے اور بات کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھ سکتا ہے، اس کو یہ ایسے الزامات دیتے ہیں جو الزامات ان پر ہیں. کیونکہ ان الزامات میں آپ کو سارے بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی جو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ A ٹیم B ٹیم C ٹیم کا معاملہ، میں PDP والوں سے بھی اپنی پارٹی والوں سے بھی اور جو کوئی یہ جو C ٹیم B ٹیم A ٹیم کا نعرہ نیشنل کانفرنس یہاں بلند کر رہے ہیں، یہ ایک سازش ہے ان بیانک جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے جو نیشنل کانفرنس نے 1947 سے لے کر آج تک کیے ہیں. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ نیشنل کانفرنس کی اعلیٰ قیادت کو گورنمنٹ آف انڈیا پر ڈے 2 کروڑ 20 لاکھ سیکورٹی ایکسپینڈیچر آتا ہے. کون آپ سب کو معلوم ہے کیا کسی نیشنل کانفرنس کے پارٹی کو کوئی کشمیری فنڈ 1 روپیہ دیتا ہے؟ یہ سب خرچہ گورنمنٹ آف انڈیا برداشت کرتی. اور دوسری طرف ایک شخص جو تہاڑ جیل میں نظر بند ہے، جس پر صرف 20 روپیہ خرچہ ہے، جس کا وہ مستحق ہے جیل قوانین میں، اور اس پر ایسے الزامات لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے جن کی کوئی بنیاد ہے نہیں. نیشنل کانفرنس نے 1987 میں بھی ایک گنامنا رول کیا جب فاروق عبداللہ اور راجیو گاندھی نے ایکارڈ کیا، جس ایکارڈ کے نتیجے میں مسلم متحدہ محاذ کے ماس مینڈیٹ کو انہوں نے چرا لیا. لیکن آج 2026 ہے، آج کا جوان یہاں وہ غفلت سے بیدار ہوا ہے، وہ خاموش نہیں ہے، وہ اپنے ووٹ کی حفاظت خود کرنا جانتا ہے. اور یہ جو نیشنل کانفرنس اور فاروق عبداللہ آپ یہ اتنے سہمے ہوئے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جو انجینئر رشید صاحب نے 5,65,000 ووٹ لیے ہیں نارتھ کشمیر میں، وہ تو ایسے لوگ ہیں جن کو وہ مروانا چاہتے ہیں. لیکن ہم فاروق عبداللہ سے، عمر عبداللہ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے اپنی مختلف فیس بکوں میں بھی یہ بیان دیا کہ جو جمہوریت، یہ انجینئر صاحب ہیں جس نے کشمیر میں جمہوریت کو جنم دیا نئے سرے سے اور جمہوریت کو مضبوط کیا نئے سرے سے. اینڈ دس از اے فوڈ فار تھاٹ فار آل اسٹیک ہولڈرز whether in Jammu and Kashmir or outside the Jammu and Kashmir. Incredible. And it is our effort is that PDP has deserted the people. National Conference have deserted the people. وہ 370 کی رکھوالی کرنا چاہتے تھے. They have failed utterly. But I will go to the extent. They were not in jails in 2019. They were not in preventive custody, but they were in safe custody. کیونکہ there was some قوم پوچھنا چاہتا ہے عمر عبداللہ سے اور فاروق عبداللہ سے کہ 5 اگست 2019 سے پہلے وہ نریندر مودی صاحب بھارت کے وزیر اعظم کے ساتھ جو ملاقات کی، ان کی تفصیلات قوم کے سامنے انہوں نے کیوں نہ رکھی. PDP نے یہاں BJP کو لایا مفتی محمد سعید صاحب نے، اور آج وہ الزام دیتے ہیں ہم پر یتھ اس کاشر پٲٹھۍ ونان پامہ. تم پامن چھن کہیں جائے. اور یہ دیکھنا پڑے گا PDP والوں کو کہ انہوں نے 2008 سے لے کر 2002 میں کیا کیا، پھر 2014 میں کیا کیا. وہی محبوبہ مفتی جی جو کہتے بچوں کو، جب بچوں کو مارتے تھے بلا وجہ، وہ کہتی تھی کہ یہ مٹھائی کھانے کے لیے گئے، دودھ پینے کے لیے گئے تھے کیا. لیکن آپ کو صاحب معلوم کو یہ 16,000 کشمیری بچے، جن میں شپین کی انشا بھی ایک مظلوم ہے، آنکھوں کی روشنی سے وہ ان کی روشنی کھو دی، محروم ہو گئی. یہ مبارک کی بات ہے کہ اس انشا کے بھائی ابرار کو شپین جاتے ہی
پہلے یہ یاد آیا کہ یہاں ایک میری مظلوم بہن ہے, انشاء مجھے پہلے اس کی پہچان. تو جو یہ یہاں آج ہم بیٹھے ہیں, آج ہمیں پی ڈی پی ہم سب تنظیموں کی قدر کرتے ہیں. We respect all candidates, but the nation is aware that National Conference and PDP, Congress and BJP, they have failed the nation. They have failed the people of Jammu and Kashmir. Therefore, the people in Jammu and Kashmir are in search of credible alternative which will come to the expectations of the people. And it is our effort that Awami Ittihad, under the leadership of prisoner of conscience Lajuddin Tihar Jail, New Delhi, will provide a better alternative to the people of Kashmir. And this is our promise. Mr. Engineer Rashid, آپ اس کو سب جانتے ہیں, اس نے وہ اسمبلی میں گیا, لوگوں میں بھی سڑکوں پر بھی مار کھائی, اسمبلی کے ایوانوں میں بھی مار کھائی, لیکن وہ اپنے اس موقف سے کہ ہم کشمیر کی بات کریں گے, کشمیریوں کی بات کریں گے, کشمیر کے لوگوں کی بات کریں گے. جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں, وی ڈونٹ ٹاک آف کشمیر ویلی اونلی. کشمیر از اسٹیٹ, کشمیر اسٹیٹ, اس میں جموں میں بھی ہے, کشمیر میں بھی ہے, اور لداخ بھی ہے. لداخ میرے جسم کا ایک انگ ہے, جموں میرے جسم کا ایک انگ ہے, کشمیر میرے جسم کا ایک انگ ہے, اور ہم ان انگوں کے بغیر, these are parts of the body, this nation cannot afford to survive in the future. Therefore, جب ہم بات کرتے ہیں, ہم لداخ کی بات کرتے ہیں, کشمیر کی بات کرتے ہیں, جموں کی بات کرتے ہیں. اور میں آپ سب لوگوں کو یہ استدعا کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا جو موقف ہے, یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں, یہ ہم ہوا میں باتیں نہیں کر رہے ہیں. After assessing the ground situation, after having the public response, which is now materializing into conversion of votes in our favor, Insha'Allah Rahman, we will be in a position to give a better alternative to the people. Kyunki Kashmiri Pandits, they are part and parcel of our blood. We inherit same genetic code. They are part of our flesh and blood. This thing I conveyed in 98 to Jagmohan in Delhi also in a seminar, that you cannot break our unity. We will definitely, Pandit issue, Government of India could not resolve the issue of return of the Kashmiri Pandits, because they were just trying to do it at official level, which is not possible unless the people of Jammu and Kashmir cooperate. But irrespective of the government connivance, we will definitely take setups for return, safe, honorable return of the Kashmiri Pandits back to their homes. They are my neighbors, I am their neighbor. اور اس سلسلے میں جو بالخصوص میں آپ سے مودمانہ گزارش کرتا ہوں کہ there is a section in media that gives wrong impression about the certain people. یہ جو A team, B team, C team کا معاملہ ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے. If there is anybody A team, that is National Conference. Does it mean that only National Conference have a right to rule? They take every Kashmiri who is not with them, they take them as enemies. As Hitler was saying that one who is with me, he is a nationalist. One who is not with me, he is not a nationalist. So یہ ہٹلر کی پالیسی ان کو چھوڑ دینی چاہیے, ان کو موقع کی نزاکت کو بھانپنا چاہیے, اور کشمیری عوام کی جو خواہشات ہیں, امنگیں ہیں, ان کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے کاروان میں, ہمارے راہوں میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. لیٹ پیپل ڈیسائڈ ہو از ہو. آج تک یہ چاہتے ہیں, لوگ چاہتے ہیں کہ کشمیری عوام اس وقت انجینئر صاحب کی قیادت میں عوامی اتحاد پارٹی کو اپنا نمائندہ, اپنا ترجمان, اپنا ریپرزینٹیٹو, جنوین ریپرزینٹیٹو سمجھتے ہیں, اور انشاءاللہ الرحمن اس مینڈیٹ کا ہم کام کریں گے, اور عوامی خواہشات اور جذبات کو قدر کریں گے. اور تمام جملہ حقوق کی, میں سمجھتا ہوں آپ یہ لفظ درج کیجیے, تمام جملہ حقوق, چاہے وہ سیاسی ہو,
معاشی ہو, اقتصادی ہو, قانونی ہو, ان کی بازیابی اور پاسداری ہمارا منشور ہے. آپ کو میں بحیثیت بھائی کے, بحیثیت باپ کے, آپ سے میری ریکویسٹ ہے, مجھے آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے, میں بہت شکر گزار تھی. یہ میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ کوئی غلط فہمی باہر نہ جائے. اشتیاق قادری شاید یہاں سے نکلا, اس پارٹی سے نکلا, میرا ایک ایک خون کا قطرہ میں نے اپنے اس پارٹی کو دیا ہے. تو میں جا رہا ہوں. میں ایک چیز, مجھے بہت پریشانی ہے, گھریلو پریشانی ہے, مجھے بہت گھریلو پریشانی ہے, شدید مشکلات میں مبتلا ہوں. آئی ایم withdrawing my, حالانکہ میرا پیپر رہا, آئی ایم withdrawing my nomination. میں ان کا شکر گزار ہوں, انجینئر رشید کا شکر گزار ہوں. میں نے ان سے جیل میں ملاقات کی, انہوں نے مجھ پر بے حد بھروسہ کیا اور مجھے مینڈیٹ سے نوازا, حبہ قدل سے. میں نے حبہ قدل سے مینڈیٹ بھی, مگر میری گھریلو, جب آپ سنیں گے آپ خود حیران رہ جاؤ گے کہ میں کس طرح یہاں پر بھی آپ کے بیچ میں بیٹھا ہوں. تو آئی ایم withdrawing my candidature from as AIP candidate from حبہ قدل constituency. تو شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. جس طرح ہم نے آپ کو کریکس میں بتا دوں کہ 370 سے لے کر 35A جو تاجروں کے مشکلات ہے, ہمارے آنگن واڑی, آشا ورکر, NHM, CIC ورکرز, خدمت سینٹرز, NHM کے ورکرز, کنٹریکچوئل لیبرز, اسٹریٹ وینڈرز, سبوں کے جو ایشوز ہے ان کو ہم نے اس میں مینیفیسٹو میں انکلوڈ کیا ہے, ان کو ایڈریس کیا جائے گا. حالانکہ بجلی بل کا جو بحران ہے, جو آئے دن آپ دیکھتے ہوں گے کہ بجلی بل ہر مہینے بڑھتی جا رہی ہے, اس پر بھی ہمارے اس میں ذکر ہے. جیلوں سے نظربند جو جیل میں ہے ان کا بھی ذکر ہے, افسپا اور PSA کو ریووک کرنا اس کا بھی ذکر ہے, ہر ایک چیز. اور ساتھ میں آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم جس طرح بتایا تھا کہ یہ پہلی بار ہے جموں کشمیر میں کہ کوئی MP اپنے 4 آفیسز گریونس کے لیے کھول رہا ہے. ایک ہم نے بڈگام میں کھولا ہے, چونکہ ہمیں نارتھ کشمیر کا مینڈیٹ ہے. پہلے ایز پارلیمنٹ ممبر ہم نے بڈگام کا آفس فنکشنل کیا ہے گریونس سیل کے لیے, ہم نے بانڈی پورہ کا آفس فنکشنل کیا ہے گریونس کے لیے, ہم نے بارامولہ کا آفس فنکشنل کیا ہے گریونس سیل کے لیے, ہم نے کپوارہ میں آفس کھولا ہے گریونس کے لیے. اور سب سے اہم بات, اور جو آج تک کسی MP نے نہیں کیا ہے, ہمارا گریونس سیل جو جموں کشمیر کے باہر لوگوں کے لیے ہر کوئی سہولیت فراہم کرے گا, کوشش کرے گا ان کے گریونس کو ایڈریس کرنے کے لیے. ہم دلی میں بھی جو بھی, چاہے وہ ہماری کانسٹیچوئنسی, پارلیمنٹری کانسٹیچوئنسی تعلق رکھتا ہو نہیں رکھتا ہو, دلی میں انجینئر صاحب کی میسج ہے کہ وہ اپنا آفس دلی میں بھی کھولے گا ان قریب, اور وہاں پر بھی ایک گریونس سیل جموں کشمیر کے عوام کے لیے رہے گا, تاکہ ایک برج رہے. گورنمنٹ اور اپنے جموں کشمیر کے عوام کو پریشانی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کس کو اپروچ کرنا ہے, کوئی بھی ایشو ہوتا ہے, چاہے مین میڈ ہو یا نیشنل کوئی پرابلم ہو, تو اس سلسلے میں ہم آفس میں بھی آفس شروع کر رہے ہیں. تو مینیفیسٹو کی بات ہوئی, اب ہم نارتھ کشمیر جہاں سے ہمیں سب سے زیادہ ووٹ حاصل ہوئے, آپ نے دیکھا جو نارتھ کشمیر کی لہر ساؤتھ کشمیر پہنچی, ساؤتھ کشمیر میں کس طرح رات بھر ہمارے اسٹار کمپینر کو سپورٹ ملا. میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں ساؤتھ کشمیر کے عوام کا, سینٹرل کشمیر کے عوام کا. نارتھ کشمیر کے تو ہم نارتھ کشمیر کے ہم شکر گزاری, ہمارے الفاظ کم ہوتے ہیں ان کو شکریہ ادا کرنے کے لیے جس طرح وہ ہمارے کمپین کو سپورٹ کر رہے. اور جموں کشمیر کے عوام نے AIP کو اپنا کریڈیبل آلٹرنیٹ تسلیم کیا ہے. وہی فرسٹریشن ہے کہ آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے بڑے یہاں سو کالڈ لیڈرز ہیں وہ ڈفرینٹ الزامات لگا رہے.